بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج حسن الیاس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 30 میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید، اور ان پروگرامز میں آپ سب بھائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ محمد حسن الیاس صاحب سے براہ راست لائیو سوالات کر سکیں۔ تو آج اسی سلسلے میں ہمارے پیرل میں ہمیں جوائن کیا ہے حسن الیاس صاحب نے، تو بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، عنایتیں دعائیں۔ بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ حسن بھائی، ہم آڈینس کے سوالات لینے سے پہلے ایک موضوع پر آپ سے رہنمائی لینا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی احمدی حضرات اور غیر احمدی مسلمانوں کے مابین ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ختم نبوت کے مفہوم کے اوپر گفتگو ہو، اس پر علمی مکالمہ ہو۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جو بھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اور مسلم ٹوڈے پر ہم نے بھی کچھ ڈیبیٹس ہوسٹ کی ہیں، تو قادیانی حضرات کی طرف سے یہ المیہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اجرائے نبوت کو قرآن سے ثابت کرنے کے بجائے ہمارے ائمہ اہل سنت اور بزرگوں اور صوفیاء کرام کی عبارتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ عبارتیں آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوں گی، اور ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں بریلوی علماء کرام دیوبندیوں پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اس تسلسل کے اندر وہ عبارتیں ہر کسی کی نظروں کے سامنے ہیں۔ لیکن ان عبارتوں کی پیش کرنے کے بعد جو ہمارے مسلمان مناظر ہیں وہ یہ ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ آپ مناظرے کی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب سیدھا قرآن و سنت سے اجرائے نبوت کو ثابت کریں۔ اور قادیانی حضرات اس کے جواب میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی دعوی نبوت کر کے کفر کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہے، تو اپنے اصول پر کنسسٹنٹ رہتے ہوئے اپنے ان بزرگوں پر بھی کفر کا فتویٰ لگائیں اور ان کو کافر ڈکلیئر کریں جنہوں نے ختم نبوت کے منافی دعوے کیے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ سے ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ جب قادیانی حضرات اس طرح سے ہمارے بزرگوں کی عبارات جو کہ بظاہر ختم نبوت کے منافی نظر آتی ہیں، تو ایسی سچویشن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا تعارف روئے زمین پہ کون بنتا ہے؟ وہ پیغمبر کی ذات والا صفات ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دین کا ماخذ ہیں۔ آپ دین کی آخری حتمی ہدایت لے کر دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ آپ نے قرآن و سنت کے ذریعے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچا دی ہے۔ وہ قرآن و سنت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر دنیا میں مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور یہ بات بیان کرنے میں قرآن مجید نے ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ انبیاء کی مہر ہیں، سیل آف دی پروفٹ ہے۔ اب سیل کو کھولنا، سیل کو تبدیل کرنا، یہ گنجائش پیدا کرنا کہ کسی کو اس کے اندر داخل کیا جائے، کسی کو اس سے نکالا جائے، ایک ہی امکان ہے کہ خود قرآن مجید اس بات کی کسی دوسری جگہ پہ نفی کر دے، اور اس کے اندر اگر کوئی اضافہ کرنا ہے تو اس کی تصویب کر دے۔ یہ دونوں کام قرآن مجید نے نہیں کیے۔ جب قرآن مجید نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو اب اس بات میں کوئی دوسرا امکان سرے سے باقی ہی نہیں رہا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص روئے زمین پر قیامت تک کسی بھی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کو تبدیل کر سکتا ہے، ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا تصور اور عقیدہ قرآن مجید پیش کرتا ہے وہ اس سے انحراف کر رہا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر ہم لوگوں نے، ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے، ان کی جو پبلک لائف ہے وہ 1970-72 سے شروع ہوئی ہے اور آج 2026 ہے۔ اس کم و بیش آپ سمجھیں 55-60 سالوں کے اندر اس بات کو بغیر کسی شائبہ تردد کے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے میں سوئی برابر بھی کوئی انحراف برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم علمی طور پر اس انحراف کو پورے زور، پوری شدت کے ساتھ قرآن و سنت کی بنیاد پہ رد کریں گے، اور ہر طرح کا ایسا تصور جو ختم نبوت کے اس عقیدے کو کسی بھی زاویے سے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ چیز پیدا کرے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مثال کے طور پہ ٹھیک ہے آخری پیغمبر تھے لیکن صرف جزیرہ نما عرب کے تحت تھے، تو یہ بھی اصل میں وہ جو عقیدہ ختم نبوت کا حاصل ہے آپ اس کو نہیں مان رہے، نہیں، وہ الی خلق کافت ہے، پوری
دنیا تک ان کو بھیجا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہے کہ ان کی نبوت جو ہے وہ ایک لحاظ سے تو حتمی تھی، لیکن ایک لحاظ سے اس نبوت کا اجرا آج بھی جاری ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو تصورات پیدا ہوئے حقیقت محمدیہ کے اجرا کے، کہ وہ جو نبوت کی حقیقت ہوتی ہے وہ بارکیف ایک دوسرے انداز سے جاری ہے، تو یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی منافی ہے۔ اس میں بھی آپ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری پیغمبر اور آخری رسول ہونے کی بات کو حقیقت میں نہیں مان رہے۔ تو کسی بھی زاویے سے اگر آپ اس عقیدے میں کوئی انحراف پیدا کریں، یا بعض لوگوں نے آگے بڑھ کے یہ کہنے کی کوشش کی کہ تشریع نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، گویا وہ پیغمبرانہ صفت جو شریعت لے کے آتی ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، غیر تشریع نبوت ابھی بھی جاری ہے، یہ بھی بعض لوگوں نے کہا۔ تو یہ جتنے عقائد اور تصورات ہیں یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا جو تصور قرآن دیتا ہے اس میں انحراف پیدا کرنے کی ایک لاشعوری کہیے یا شعوری کہیے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس نوعیت کی ایک کوشش ہے۔ اس سے جو دین کی تصویر سامنے آتی ہے وہ نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر دے کر گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی، یعنی آج دین مکمل ہو گیا ہے، اور نعمت جو شریعت کی ہدایت دینی تھی وہ بتمام و کمال احسن و خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچ چکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر اسلام کو تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے، پسند فرمایا، یہی دین ہے۔ تو دین مکمل ہو چکا، دین کے اندر اب کوئی تنگ کے برابر اضافہ یا کمی روئے زمین پر کوئی ہستی کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اگر کوئی ہستی کرنے کی مجاز تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، انہوں نے جو قرآن و سنت ہمیں دیا ہے اس میں اس طرح کے تمام امکانات کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں تک رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بعض ایسے پہلو جو غیر محسوس انداز میں اللہ کی طرف سے بشارت کا باعث بنتے تھے، بتا دیا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت کا ہر پہلو، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب جو چیز باقی ہے، لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی تو ان کے دل میں ایک حزن ہوا، قلق ہوا کہ اب ہم کیا کریں گے کہ پیغمبر آنا بند ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بشارتیں دیتا رہتا ہے۔ تو فرما دیا کہ وہ کیا ہیں، تو فرمایا رویا رجل الصالح، نیک آدمی کا خواب ہم جانتے ہیں ایک مماثل صورتحال کے اندر ایک تشبیہ کے انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں نہ کوئی شریعت کی ہدایت ہوتی ہے، اس کے اندر نہ کوئی تفسیر کا پہلو ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں، اس سے کوئی پہلو اخذ کرنا چاہتے ہیں اخذ کر لیتے ہیں، اس کو رد کرنا چاہتے ہیں رد کر دیتے ہیں، وہ کوئی دین کی ہدایت نہیں بنتی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے، اور جو شخص اس فیصلے کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں عقیدہ ختم نبوت کو جیسے ماننے کا تقاضا ہے اس سے انحراف کرتا ہے۔ تو ہمارے استاد نے گزشتہ 60 سالوں میں اسی بات کو کنسسٹنسی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہی وہ مغالطہ ہے جس کے خاتمے کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کے بارے میں تو کہیں کہ اس نے انحراف پیدا کر لیا ہے، کوئی ذلی نبوت پیدا کر لی، کوئی بروزی نبوت پیدا کر لی، تو آپ اس کا رستہ روکیں، اور دوسرے پہلو سے کہیں اور اگر یہ کام ہو رہا ہے جو اس عقیدے کے اندر انحراف کا باعث بنتا ہے تو اس کو ہنیہ مریا کہہ کے آپ گوارا کر لیں۔ آپ جیسے ہی انکنسسٹنٹ رہیں گے تو پھر اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہی نظریات کو جن کو آپ نے گوارا کیا ہے کوئی دوسرا گمراہ فرقہ اٹھے گا اور اس کو اپنا کر اپنے اس فکری انحراف کی بنیادیں اس میں تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ من البدایہ الی النہایہ کسی بھی صورت میں اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت میں انحراف پیدا ہوتا ہے تو اس کو پوری شدت، پورے زور اور پورے اصرار کے ساتھ، اس سے قطع نظر کہ جس شخصیت کا وہ قول آتا ہے۔ ابھی دیکھیے گزشتہ دنوں ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم ہیں اور ان کا علم ماشاءاللہ اس وقت دنیا اس کی معترف ہے، مولانا عمار خان ناصر، انہوں نے بغیر کسی تردد کے بتایا کہ بھائی ایک صوفیانہ روایت ہمارے یہاں موجود ہے، اس کے اندر بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کی بے پناہ علمی کنٹریبیوشنز ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو بہت غیر محتاط چیزیں ہیں، اور وہ ان پہلوؤں سے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اجتہادی پہلو سے آپ نے کوئی تفرد بیان کر دیا، نہیں، اس کے اندر ایک پورا متوازی نظام فکر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو تصوف کا پس منظر ہے اس کے اندر پھر غوث، کتب ابدال کے تصورات، اس کے بعد تشریع غیر تشریع نبوت کے تصورات، اس کے بعد خضر علیہ السلام سے اکتساب علم کے تصورات، اس کے بعد پھر مسیح علیہ السلام کی جو روایت بعض چیزوں میں آ گئی ہے اس سے خود اپنی ایک حیثیت کا، تو یہ سارے کام ہمارے یہاں ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے اس میں کوئی مقابل فریق یہ چیز پیش کرتا ہے تو اس میں ہمیں تو قرآن و سنت ہی پہ رہنا ہے، لیکن باہر کیف آپ اس وقت تو مناظرہ جیت جائیں گے، ایک شخص کو خاموش کرا دیں گے،
لیکن آگے اگر آپ نے ان انحرافات کا رستہ بند کرنا ہے تو پھر باہر کیف آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، ایک عارف نے تبصرہ کیا کہ جس وقت یہ مناظرہ ہوا ہے یہ احمدی اور ہمارے باقی حضرات کا، تو اس میں جو دیوبندی تھے وہ فراہی بن گئے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن و سنت پر بات کرو، جو ہمارا دعویٰ ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں، اور جو احمدی تھے وہ دیوبندیوں کی جگہ پر کھڑے آ کر کہنے لگے نہیں، بزرگوں کی روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، بزرگ یہ کہتے ہیں۔ گویا دیوبندی فراہی بن گئے اور جو احمدی تھے انہوں نے وہ منہاج اپنا لیا جو دیوبندیوں کا منہاج ہے، نہیں دیکھو بزرگوں نے تو یہ کہا ہے، آؤ اس کی توجیہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں، آؤ کو مماثلت تلاش کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر جب آپ میدان میں اتریں گے تو آپ کو وہی منہاج اپنانا پڑے گا جو اس مناظر میں بھی لوگوں نے اپنایا۔ وہ کیا تھا؟ قرآن و سنت۔ کیونکہ قرآن و سنت سے آپ باہر نکلیں گے تو پھر تو انسان ہے، اور جب انسان گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ہاں انحرافات بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ چاہے ہماری روایت کے بڑے لوگ ہوں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی انحراف اگر کوئی ہمارے کسی بزرگ کی بات میں غلط آ گیا ہے تو اس سے نہ ان کی مسائی خیر میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کے منصب علم میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کے مراتب میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کی ایمان میں کوئی فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت کے اندر اسی تصور کو مان کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور دین کی حتمی ہدایت آپ ہی لے کر آئے۔ ایک تصور پیدا ہوا، اور پھر گاندھی صاحب نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے بھائی یہ تصور کی جو بنیادیں ہیں وہ دیکھیں کہاں سے نکلتی ہیں۔ وہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ روایات اور منہاج پیدا ہوئے اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ پورے کے پورے جتنے تصورات آپ کو نظر آتے ہیں اس کو ان کی عبارتوں کو سامنے رکھ کے بتانے کی کوشش کی کہ وہ توحید کا تصور ہو، وہ نبوت کا تصور ہو، وہ شریعت کا تصور ہو، وہ آخرت کا تصور ہو، آپ ان کی چیزیں پڑھیں۔ ان کا ایک پورا نظام فکر ہے جس میں وہ ہولسٹکلی چیزوں کو پلیس کرتے ہیں، اور وہاں پر کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا ٹھیک ہے جی وہاں پر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ایک علمی اختلاف ہے، اس کو ہم رد بھی کریں گے۔ ان کا انحراف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جو ہم احمدی حضرات ہیں، اور انہوں نے چونکہ آگے بڑھ کے ہماری تکفیر کر دی ہے تو اب ہم بھی سیاسی طور پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ تو وہ ان کا اور آپ کا معاملہ ہے، اس کو آپ نپٹیں جیسے نپٹنا چاہتے ہیں، لیکن علم کی دنیا کے اندر حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تو احمدی حضرات اگر حوالہ دے رہے ہیں عبارتوں کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قرآن و سنت پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ماخذ ہے وہ تو پھر وہی صوفیانہ روایت ہوئی یا بزرگوں کی چیزیں ہوئیں، تو پھر قرآن و سنت، دین تو نام ہے قرآن و سنت کا، اسلام نام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا، وہ دین کا تنہا ماخذ ہے۔ ان کی ذات سے صدور ہوا ہے قرآن و سنت کا، تو وہ میرے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنیں گے۔ تو دنیا میں کوئی بھی شخص اگر کسی اور چیز کو پوائنٹ آف ریفرنس بناتا ہے تو وہ دین کے منہاج میں قابل معیار نہیں ٹھہرے گا، وہ چاہے یہاں والے حضرات بنائیں یا وہاں والے حضرات بنائیں۔ مناظرے کے اندر تو اصل میں فتح و شکست ہوتی ہے، جیت و ہار ہوتی ہے، تو اس میں آپ اگر بلند تر مقام پر کھڑے ہوں کہ بھئی ہم تو قرآن و سنت سے باہر نکلیں گے، ہر مناظرہ آپ جیت جائیں گے، اس لیے کہ جو مناظرہ کرنے آیا ہے اس کو باہر کیف قرآن و سنت میں جانا پڑے گا۔ تو قرآن و سنت میں جائیں گے تو وہاں پر پھر کچھ مجبوریاں ہیں، وہاں پر آپ اپنے مطلب کا معنی ایسے نہیں اخذ کر سکتے، اس میں پھر زبان و بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اتنی محکم بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی بھی شخص جا کر کچھ نہیں برآمد کر سکتا۔ وہ اتنا مربوط، منظم اور محکم کتاب ہے کہ جس کے اندر انحرافات کو داخل کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ تو وہ تو ایک ایسی کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر یہی چیز دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا کہ ہم نے یہ کتابیں بھیجی اس لیے ہیں کہ یہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے، یہ مہیمن ہے، یہ وہ بساط ہیں کہ جن پہ کھرے کھوٹے کو رکھو گے یوں پرکھ کے یوں نکال دے گا۔ تو کوئی تصور آپ لے جائیں، کوئی تصور آپ تقلید کے تصور سے لے کے اجماع کا تصور لے جائیں، آپ ختم نبوت کے ان انحرافات سے لے کر ان تمام بدعات کا مشرکانہ رسومات، کوئی فرقہ جو اس وقت روئے زمین پہ مسلمان ملت میں موجود ہے اس کا کوئی تصور اٹھائیں اور قرآن مجید میں لے جائیں، سنت متواترہ کی روشنی میں اس کو دیکھیں، وہ منٹوں کے اندر اس کو پرکھ کے بتا دے گا کہ یہ اس کی میزان پہ پورا اترتا ہے تو نہیں اترتا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ کسی نبوت کا کوئی امکان پیدا ہی نہیں، یہ سراسر باطل۔ اور احمدی حضرات نے یہ جو کام کیا اس باب میں وہ دین کی بنیادوں کو ڈھانے کے مترادف ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ مطلب آپ سوچئے کہ ایک ہوتا ہے اجتہادی معاملات کے اندر آپ کوئی اختلاف پیدا کر لیں، شریعت اور دین کو سمجھنے کی تعبیرات میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں فقہی تعبیر ہے، ہمارے یہاں سلفی تعبیر ہے، وہ روایت کو اصل بناتے ہیں، وہ اجماع کو اصل بناتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بنیاد ہے وہ یہ کہ بھائی دین کا صدور کہاں سے ہوگا؟ آپ نے اگر ایک نیا ماخذ تلاش کر لیا تو اب میرے لیے وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے،
اور اگر آپ احمدی حضرات کی جگہ پر کھڑے ہوں، جس طریقے سے انہوں نے نبوت کے تصور کا اجرا کیا، تو اپنی کونیٹیشن میں پھر ہم سب کافر ہیں ان کی نظر میں، اس لیے کہ ہم تو ایک نبی کو نہیں مان رہے۔ انہوں نے جو ہماری تکفیر کی ہے تو وہ یہی سوچ کے کی ہے کہ بھائی یہ تو ایک نبی کو نہیں مان رہے جو نبی ہمارا آ چکا ہے۔ تو ہم لوگ آگے بڑھ کے انہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، قرآن مجید کے سراسر خلاف عقیدہ ہے۔ تم کسی بزرگ کی روایت سے، کسی صوفیانہ تعبیر سے، کسی عبارت سے اگر آ کر ہم سے مناظرہ جیتنا چاہتے ہو تو بھائی یہ تو مناظرہ ہے، اصل چیز تو قرآن و سنت ہے۔ تو ہم نے تو بطور مسلمان قرآن و سنت کی حفاظت کرنی ہے، اس کے نظریات کا دفاع کرنا ہے۔ تو ہم قرآن و سنت کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کبھی بھی کسی منحرف گروہ کے ساتھ میدان میں اترے گا تو اس کو باہر کیف وہی منہاج اپنانا پڑے گا جو فکر فراہی کا اس دور میں منہاج ہے، کہ خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر آپ نے بات کرنی ہے۔ جی، بہت شکریہ حسن بھائی، بالکل آپ نے بالکل بات بجا کی کہ اصولی طور پر جب بھی بات کی جائے گی تو قرآن و سنت سے کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ آپ کی یہ گفتگو سننے کے بعد بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کی غامدی صاحب کی بھی ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے ایک احمدی عالم سے چینل پر، تو آپ کی ڈیبیٹس کے اندر جو قادیانی حضرات ہیں وہ ان گستاخانہ اور کفریہ عبارات کو نہیں پیش کرتے جو کہ روایتی علماء کرام کی اس ڈیبیٹس میں پیش کرتے ہیں، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا ہمارا تو بہت سادہ سا نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے باب میں ماخذ کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ وہ تو قرآن و سنت کو حاصل ہے، اور ہم تو ڈیبیٹ کے اس کلچر پر یقین بھی نہیں رکھتے۔ ہم نے کبھی الحمدللہ زندگی میں کبھی اس طرح کی ڈیبیٹ نہیں کی۔ کوئی شخص ہمارے پاس ملنے آتا ہے، وہ آ کر کوئی سوال و جواب کرتا ہے، وہ اس کو ریکارڈ کر کے ڈال دیتا ہے، تو یہ اس کا عمل ہے۔ میں تو یا ہمارے جو منہاج کے لوگ ہیں وہ اس کو درست نہیں سمجھتے کہ آپ، کیونکہ ڈیبیٹ اور مناظرے کے اندر فتح و شکست کی نفسیات ہوتی ہے۔ ہمیں دعوت کی نفسیات، اصلاح کی نفسیات، خیرخواہی کی نفسیات سے لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو کنسسٹنٹ نقطہ نظر ہے، غامدی صاحب نے ایک ہی نقطہ نظر اپنایا ہے۔ وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ نبوت اپنی تمام جہات میں، تمام حیثیتوں میں ختم ہو گئی۔ جب یہ ختم ہو گئی ہے تو اب احمدی حضرات آ کے کوئی باطل نظریہ پیش کریں گے، اس کو قرآن پہ پرکھا جائے گا۔ کوئی دوسرا شخص آ کر اپنا باطل نظریہ پیش کرے گا، اس کو قرآن پہ پرکھا جائے گا۔ تو ہمارے نزدیک تو نہ عبارتوں کے ذریعے تردید کرنی چاہیے ہے، نہ کسی کو کنسیشن دینا چاہیے۔ دین کے معاملے میں جو ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ تو قرآن و سنت کی بنیاد پہ، جب انہوں نے تصوف سے گفتگو کی ہے تو قرآن و سنت کی بنیاد پہ کی ہے، انہوں نے جب احمدیوں سے گفتگو کی ہے تو قرآن و سنت کی بنیاد پہ کی ہے۔ تو ہر جگہ ایک ہی کنسسٹنٹ نقطہ نظر ہے کہ ختم نبوت کے اندر کوئی انحراف کسی بھی صورت میں ہمارے دین کے اسٹرکچر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، کہیں بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کو بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر نیا دین بنا دیا ہے، فتنے کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ پھر اب نبی آئیں گے، وہ اپنے بارے میں دعوے کریں گے، کوئی آگے بڑھے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر کے بتائے گا مجھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ معاملہ قرآن مجید نے بند کر دیا ہے، اور قرآن نے بتانا تھا کہ اب قیامت تک اگر میں نے کوئی اور ہدایت بھیجنی ہے تو وہ مسلمانوں کو پابند کرتا کہ اب تم نے اس کو ماننا ہے۔ تو ختم نبوت جو ہے وہ ہماری امت کا مشترک حافظہ ہے۔ قرآن مجید نے دو ٹوک انداز میں اس بات کی صراحت کر دی ہے۔ تو اس بارے میں تو گفتگو ہی دیکھیں، آپ نے غامدی صاحب کی گفتگو سنی ہوگی کہ کوئی میرے پاس آ کر دعویٰ کرے گا تو میں دلیل بھی نہیں مانگوں گا اس کی، کیونکہ میرے پاس تو قرآن موجود ہے۔ تو وہ اگر کوئی امکان پیدا کرے گا اور پھر کوئی آ کر دعویٰ کرے گا تو میں اس سے گفتگو بھی کروں گا۔ تو ہم نے احمدیوں کے ساتھ کبھی کوئی ڈیبیٹ نہیں کی، ایک ہی بات کی ہے جب بھی وہ آئے ہیں کہ آپ جو تصور پیش کر رہے ہیں وہ بتائیے کہ قرآن مجید نے کہاں پیش کیا۔ قرآن مجید نے اگر پیش کیا ہے تو آپ بتائیے، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی قرآن کی یہ تعبیر تو فلاں بزرگ نے بھی کی تھی، تو ہم نے تو، ہمارے نزدیک معیار قرآن ہے، کوئی تعبیر معیار نہیں بنتی۔ تو جب آپ اس معیار پہ آ جائیں گے تو پھر کھرا کھوٹا واضح ہو جائے گا۔ جی، بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں آڈینس کے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے عبد الرحمن صاحب نے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ جو نجم سہروردی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ طالبان اگر کچھ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے،
یعنی وہ ہماری ملت کا حصہ ہے، تو ان کی جان کو ہم نے بچانا ہے، ان کو مرنے سے ہم نے بچانا ہے ان کو۔ لیکن دوسری طرف جو یو این میں آپ نے یونائٹڈ نیشن میں جو تقریر کی تھی، تو اس سے یہ تاثر جا رہا تھا، ساحل ادیم صاحب اور ان کے ساتھی تھے، وہ پوڈ کاسٹ میں بتا رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ ایک طرف نیتن یاہو نے جو ہے وہ نہایت ہی غیر مناسب تقریر کی، وائلنس کو جسٹیفائی کیا، پروموٹ کیا، اور دوسری جانب ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ جو تقریر کی ہے، جھوٹیاں آیتیں سنا رہے تھے آپ، اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں تمہارے والا اسلام چاہیے۔ تو یعنی وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے، جو آپ نے جملہ کہا تھا انگریزی میں کہ بیچ میں تقریر کہہ کے لیٹ می بی کلیئر، طالبان کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ بائی B2 bombers اور bullets alone. The real battle is the battle of ideas. تو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دا فالس اسٹوری آف اسلام جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے جو ٹرو اسٹوری آف اسلام ہے۔ تو اس سے یہ کہہ رہے تھے، اس سے تو یہ تاثر جا رہا ہے، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں زبان حال سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ ایک راؤنڈ میں B2 bombers آئیں اور غامدی صاحب کے کاؤنٹر نیریٹو کے پامفلیٹس گرائیں، اور دوسرے راؤنڈ میں آ کے جو ہے بم گرائیں۔ تو آپ اس کو کلیئر کر دیں کہ آپ کا واقعی میں یہ کہنا چاہ رہے تھے، آپ الون اس کے بجائے انسٹیڈ آف کہنا چاہ رہے تھے کہ B2 bombers کے بجائے آپ کاؤنٹر نیریٹو پیش کریں، کیونکہ اصل اس سے اصلاح ہوگی، جو وار آن ٹیرر ہے وہ اس طرح نہ کریں۔ تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ آپ کا اصل موقف کیا ہے، یا انگریزی کی وجہ سے ہوا اس طرح، یا پھر آپ کا کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ دیکھیے بھائی، میں جو کہنا چاہ رہا تھا لوگ اس کو وہاں جا کے سن سکتے ہیں، اور دنیا میں لوگوں کو آزادی ہے، میں نے اپنی رائے پیش کی ہے، کوئی شخص اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس کو حق ہے وہ اپنی رائے پیش کرے۔ لیکن آپ نے جو میری نسبت سے بات منسوب کر کے بیان کی ہے وہ تو سرتاسر غلط ہے، نہ وہ اس گفتگو کے اندر کہیں پر بیان ہوئی، اور نہ میں نے کبھی اس چیز کی دعوت دی ہے۔ ہمارے نزدیک دین کا ریفرنس قرآن و سنت بنے گا، نہ طالبان بنیں گے، نہ پاکستان بنے گا، نہ امریکہ بنے گا، نہ اسرائیل بنے گا، کچھ نہیں بن سکتا۔ صرف اور صرف قرآن و سنت وہ دین کا ماخذ ہیں۔ تو دین تو دنیا میں اگر آئے گا، اس کو بیان کیا جائے گا، تو وہ ہوگا جو قرآن و سنت سے نکلتا ہے، اور قرآن و سنت کی لوگ تعبیر پیش کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی ایک تعبیر پیش کی ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہے، اس پہ لوگوں کو اختلاف کا حق ہے، اصول سے لے کے اطلاق تک وہ اختلاف کریں۔ ہم نے جو منہاج ڈیولپ کیا ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، سنت کو کیسے سمجھنا ہے، حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، آپ کو حق ہے آپ اس سے اختلاف کریں، دنیا میں جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ان کے یہ اصول درست نہیں ہیں، اور ان اصولوں کا اطلاق بھی درست نہیں ہے، یہ بھی حق ہے آپ کو بیان کرنے کا۔ تو میں تو کبھی دنیا میں یہ بات لے کے کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ ہمیں آپ والا دین چاہیے جو آپ کا دین ہے۔ بھی ہمیں وہ دین چاہیے جو قرآن و سنت کے اندر ہے، اور قرآن و سنت کو پھر انسان سمجھتے ہیں، ہم نے بھی سمجھا ہے، اپنی ایک تعبیر پیش کی ہے۔ اس تعبیر کی روح سے جو کچھ طالبان کر رہے ہیں وہ کام خلاف اسلام ہے۔ میں نے جہاں مجھے موقع ملا دنیا کو یہ بات بتانے کے لیے، وہاں دنیا کو میں نے یہ بات بتائی کہ آپ ان کو دیکھ کر ہمارے مذہب کو جج نہ کریں، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کا مذہب یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے، تو پھر آگے بڑھ کے آپ بتائیے کہ ہمارا مذہب وہ ہے جو طالبان کا مذہب، یعنی پھر آپ کی نظر میں اگر وہی نقطہ نظر ہے، یعنی جو میری گفتگو سے آپ نے ایک تاثر برآمد کیا، تو کوئی دوسرا شخص آپ کی گفتگو سے اگر تاثر برآمد کرے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں جو طالبان کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آگے بڑھ کے کہیے، پھر کہیے کہ دنیا کے اندر کفر، شرک، ارتداد کی سزا دینے کا ہمیں حق ہے، پھر آگے بڑھ کے کہیے کہ دنیا کے اندر حکومت پر کیسے آپ نے برجمان ہونا ہے، قبضہ کر کے، جبر سے، تسلط سے، ہمیں اس کا حق ہے، پھر آگے بڑھ کے کہیے کہ ہم لوگوں کی زندگی پہ دین کو بزور بازو نافذ کریں گے، ہمیں اس کا حق ہے، ہم بتائیں گے پردہ کیسے کرنا ہے، ہم بتائیں گے تعلیم بچیوں کی ہوگی نہیں ہوگی، ہم بتائیں گے داڑھی کتنی۔ تو پھر آپ اپنی ایک تعبیر پیش کریں۔ میں تو اس تعبیر کو درست نہیں سمجھتا، تو میں دنیا کو یہ بتا رہا ہوں جہاں مجھے موقع مل رہا ہے کہ ان کو دیکھ کے میرے مذہب کو جج مت کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں 2 ارب مسلمان پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کے اقدامات کی وجہ سے کروڑوں اربوں مسلمان متاثر ہوئے ہیں، دنیا کے اندر کمیونٹیز میں مسٹرسٹ پیدا ہوا ہے، مسلمان لوگوں کو جو دینی جائز مطالبات تھے ان تک سے محروم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسلام و فوبیا کی پوری تحریکیں اٹھی ہیں، ریاستیں ان پہ چڑھ دوڑی ہیں کہ یہ تو ان کے نظریے کے اندر یہ فساد پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ کمیونٹی کبھی پرامن ہو نہیں سکتی۔ تو ہم تو دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا اسلام یہ نہیں ہے، یہ جو طالبان بات بیان کر رہے ہیں، اور طالبان اسلام کا نام لے کر بیان کر رہے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ حقیقی اسلام یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے برسر پیکار ہیں، آلریڈی برسر پیکار ہیں، میرے کہنے کے بعد انہوں نے حملہ کیا، حملہ 2001 میں ہوا ہے، میں 2025 کے اندر گفتگو کر رہا ہوں، 20 سال سے پوری دنیا وہاں پر جا کے مسلح جنگ کر رہی ہے،
ان لوگوں کو مخاطب کر کے بتا رہا ہوں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلح جنگ کے ذریعے جو تم کر رہے ہو اس کے ذریعے خاتمہ کر دو گے اس چیز کا، یہ نظریہ ہے. نظریہ کبھی بھی اس طریقوں سے صرف اور صرف بمباریوں سے ختم نہیں ہو جاتا. اچھا بمباری انہوں نے کی، کیا اس کا جواز تھا؟ تمہیں جواز تھا، یہ الگ بحث ہے. اس پر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے تو میں وہ رائے بھی دے دوں گا آپ کو کہ جہاں کہیں فساد ہوتا ہے وہاں پر نان کمبیٹنٹس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ دہشت گردی ہے. لیکن اگر کوئی کمبیٹنٹ ہے تو آپ کو حق ہے، وہ تو مسلمانوں کو حق ہے کہ کسی غیر مسلم ملک پہ حملہ ہو جائے اور وہاں پر مظلوم ہو تو قرآن کہتا ہے کہ آگے بڑھو. ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے جو مسجد ڈھاتے ہیں، اور پھر کہا کلیسا ڈھاتے ہیں اور معبد ڈھاتے ہیں، اس میں تو اہل کتاب کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا، تو وہ الگ معاملہ ہے. تو وہ لوگ تو آلریڈی کر آگے فارغ ہو چکے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پھر سے تیاری کرنے جا رہے ہو تو صرف اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا جو کر چکے ہو تم لوگ. یہ نظریات کی جنگ ہے. اس میں اگر آپ نے دنیا کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو مسلمانوں کی جمعیت موجود ہے، اس کی امت موجود ہے، ان کے علماء موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ دین کی ہدایات کی سری خلاف ورزی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور اس قوم میں اگر ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے تو اس قوم کی بھی تعلیم کی ضرورت ہے. ان کو بتایا جائے کہ حقیقی اسلام یہ نہیں ہے، ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے برین واش ہو چکے ہیں، تم نکلو اس چیز سے. تو سوال اصل یہ ہے کہ بھئی آپ کے دل میں طالبان کی محبت ہے، یہ طالبان کا نقطہ نظر آپ کو درست لگتا ہے تو آپ کھڑے ہو کر ببانگ دول کہیے کہ بھئی میں طالبان کے نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہوں. اگر آپ درست نہیں سمجھتے تو پھر میری گفتگو پہ کیا اعتراض ہے؟ میں تو یہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کی جو میری تعبیر ہے اس کے مطابق یہ نہیں. آخر آپ کو میری تعبیر اسلام کے خلاف لگتی ہے تو مجھے یہ حق کیوں نہیں ہے کہ میں کہوں کہ طالبان کی تعبیر اسلام کے خلاف ہے؟ اور اس وقت طالبان وہاں موجود ہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں، 150-200 کلومیٹر ہے پنڈی سے. آپ گاڑی لیں اور جائیں، اگر آپ کو درست لگتا ہے ان کے ساتھ جا کے رہیں، ان کی حکومت میں جائیں اگر آپ کو تعبیر درست. اس وقت تو پاکستان کی ریاست ان کے ساتھ برسر پیکار ہے. وہ B-2 بومبر انہوں نے کیا مار رہے ہیں؟ پاکستانی مار رہے ہیں؟ نہیں مار رہے. قندھار میں، ہرات میں، کابل میں. تو اگر آپ کو مثال کے طور پر اعتراض ہے اس پر کہ نہیں حملہ نہیں ہونا چاہیے تو اپنی ریاست کے پاس جائیں، ان کو جا کر بولیں، ان پر پریشر ڈالیں کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں جی، ہمارے لیے تو امت کا احیاء ہو چکا ہے طالبان کی صورت میں. وہ حسن الیاس صاحب نے تو نیتن کی زبان بولی اقوام متحدہ میں، ہم اس کے خلاف ہیں. تو پھر آپ اپنی ریاست جہاں بیٹھیں اپنے دائرے میں ان کا ہاتھ پکڑیں. تو وہاں پر بھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ریاست نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 1 لاکھ کی تعداد میں غیر مقاتلین نان کمبیٹنٹس کو ان وحشی درندوں نے آ کر ہمارے اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو ذبح کیا. گلی بازار میں، چوک چوراہوں میں، مسجدوں مندروں میں اور امام بارگاہوں میں آ کر جس طریقے سے کشت و خون کی ہولی کھیلی ہے، جس طریقے سے عورتوں کے مظلوم علماء وہ لوگ جو ان کے اساتذہ تھے، جنہوں نے ان کو پڑھایا تھا، ان کی گردنیں کاٹی ہیں. مولانا حسن جان سے لے کر مولانا ادریس تک آپ دیکھ لیں. تو ان وحشی درندوں کو، ان لوگوں کو جو مذہب کے نام پر یہ دنیا کے اندر فساد پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دنیا کو کوئی شخص یہ بتا رہا ہے اتنے بڑے فورم پر پہنچ کر کہ یہ اسلام نہیں ہے بھائی، ان کو دیکھ کے میرے مذہب کو جج مت کرو، یہ 2 ارب لوگ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر دروازے بند نہ کرو، ہمیں اس ظلم کا شکار مت بنانا جو تم نے مثال کے طور پر ان کے مظالم کے نتیجے میں کیا ہے. تو یہ تو دین کی خدمت ہے. اور اگر آپ کو اس نیریٹو سے اتفاق نہیں ہے تو پھر جائیں نا بھائی، کس نے روکا ہے؟ طالبان کے پاس جائیں، ان کی ریاست موجود ہے، ان کے دست و بازو بنیں، ان کے مشن میں، ان کے مساعی میں شامل ہوں. تو جب یہ گفتگو ہوگی آپ کہیں گے نہیں ہمیں بھی اختلاف ہے طالبان سے، تو پھر میں کہوں گا اچھا طالبان سے اختلاف ہے تو اب تو تم امریکہ کی زبان بول رہے ہو. تو بھائی ہماری مسلمان امت کے اندر مجھے یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے مقابل کا ذہن ہے وہ تضادات میں جیتا ہے. اس کے لیے یہ چیز کبھی بھی حقیقت کی تلاش کا سفر نہیں ہے، وہ مفادات کا تحفظ ہے کہ بھئی مسلمانوں کو یہاں پر کوئی کنسسٹنٹ نقطہ نظر نہیں ہے. بھئی دین میں جمہوریت نہیں ہوتی تو کہیے خلافت ہوتی ہے، پھر آپ پاکستان میں کھڑے ہوں اور کہیے کہ یہ جمہوریت خلاف اسلام ہے، کفر ہے، کہیے نا. اور جب کفر ہے تو پھر اس وقت آپ ایک ایسی ریاست میں ہیں جو عملاً دارالکفر بن چکی ہے. تو پھر اپنی فقہ نکالیے اور دارالکفر کے احکامات جاری. پھر طالبان یہی تو کر رہے ہیں. اچھا طالبان کریں تو غلط ہے، وہی آپ بات کریں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ وہ تضادات ہیں جن کے اندر ہمارے مخاطبین جیتے ہیں. میں نے تو جو بات کہی ہے میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ طالبان کی جو تعبیر ہے وہ خلاف اسلام ہے. اور اس طرح کے جو فسادات پھیلانے والے لوگ ہیں، میں تو پاکستان کی حکومت کو بھی یہ کہتا ہوں، ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ یہ تعبیر کا مسئلہ حل کریں، ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کو جہاں سے اصل رمق ملتی ہے وہ ہماری دینی کتابیں اور تعبیر کے وہ مدارس ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں.
آپ ذرا دیکھیے گا جس وقت پاکستان میں عروج تھا تحریک طالبان کا، تو اس موقع پر جب علماء سے پوچھا گیا کہ جی یہ حملہ آور ہوتے ہیں یہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ اسلام کی تو ان لوگوں نے جو خطوط لکھے ہیں وہ چھپے ہوئے موجود ہیں، اس میں انہوں نے بتایا ہے اپنے اساتذہ کو، مدارس کے اساتذہ علماء کو، کہ حضرات یہ آپ نے ہمیں پڑھایا تھا، یہ سبق آپ کا پڑھایا ہوا ہے جس پر ہم عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو میں تو پاکستان کی حکومت کو بھی یہ کہتا ہوں کہ محض یہ میزائل گرانے سے غوری اور یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ تعبیر آپ کے ملک کے اندر موجود ہے، اس کو آپ کو وہاں پہ حل کرنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ عبد الرحمن صاحب ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ یہاں پر منصور صاحب، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم اور السلام۔ پچھلے دنوں قامدی صاحب سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے متنازع نعرے پر بات ہو رہی تھی۔ اس پر قامدی صاحب کو جب انجینئر صاحب کے نعرے کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے باب تشاء کوئی نہیں پر انجینئر صاحب کی وضاحت بتائی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کسی بابے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس پر قامدی صاحب نے فرمایا کہ اس بات کو اگر اس کی روح میں اتر کر سمجھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان کا اختلاف دعوت دین کی حکمت عملی پر ہے۔ تو حال ہی میں قامدی صاحب نے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے عنوان سے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی۔ اس پر انجینئر صاحب کے دعوت کے طریقہ کار کو اس سیاق میں اپلائی کر کے بتایا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کا طریقہ دعوت کون سے پہلو سے درست نہیں، جبکہ اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو ان کی دعوت اصلاحی نتائج میں انتہائی مؤثر ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کسی فرد کے منہاج دعوت سے متعلق ہوتی ہیں، وہ اگر پوچھیں گے تو ان کو ضرور بتا دی جائیں گی۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ کوئی شخص اگر دین کے عملی میدان میں کام کر رہا ہے تو آپ اس کے دعوت سے اگر کوئی یا منہاج سے یا مثال کے طور پہ اس کے طرز تخاطب سے کوئی اختلاف ہے تو اس کو اس طرح بازار کا موضوع بنائیں، ہر 2-4 دن کے بعد کسی کا نام لے کے ہم بتائیں کہ فلاں میں یہ خامی ہے، وہ خود پوچھیں گے تو ان کو بتا دیں گے، اور کبھی موقع ملتا ہے تو براہ راست بھی بتا دیتے ہیں۔ میں اس چیز کو موضوع نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے کوئی بھی لوگ جو شخصیات کام کر رہی ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان امت ہے، ملت ہے، وہ پولرائزیشن کا شکار ہوتی ہے۔ یعنی آپ ہر دوسرے چوتھے روز کسی شخصیت کا نام لے کر کوئی بندہ سوال کرے اور دوسرا آدمی اس کا جواب دے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک تھمبنیل بنا کر ایک ویڈیو بنا کر دکھایا جائے کہ انجینئر صاحب کی دعوت میں 4 خامیاں موجود ہیں، حسن الیاس صاحب نے کہا ہے۔ تو یہ جو اوور آل فضا ہے، میں اس فضا کو ہم تو اس سے نکالنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کام پہلے دیوبندی بریلویوں میں ہو رہا تھا اور سنیوں اور شیعوں کے اندر ہو رہا تھا، اور امت کے اندر یہ انحرافات اختلافات کم ہیں کہ ہم بھی مثال کے طور پر ان چیزوں کو امت کے لیے اب احتجاج کا اور تفریح کا موضوع بنا لیں۔ تو کسی منہاج میں، کسی شخص کے طریقہ دعوت میں اگر کوئی کمی کوتاہی کمزوری ہے یا اختلاف ہے تو وہ ایک دفعہ بیان ہو جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، بیان ہو گیا۔ مجھ سے بھی ایک آدھ دفعہ جب پوچھا گیا کہ بھئی فلاں بات کہی جاتی ہے تو اس پہ میں نے اپنی رائے دے دی، حامدی صاحب سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے بھی اپنی رائے دے دی، لیکن میں اس چیز کو موضوع نہیں سمجھتا کہ اس کو بندہ بنیاد بنا کر ایک کے پاس جائے، پھر دوسرے کے پاس جائے، پھر اس سے اس کا جواب لے، پھر اس کی ویڈیو چڑھائے۔ یہ دین کے ہمارا کرنے کا اور بہت کام ہے، اس میں دعوت کا کام ہے، لوگوں کو صحیح دین بتانے کا کام ہے، نہ کہ یہ کہ افراد کے منہاجوں کو اٹھا کر اس طریقے سے ہم تبصرے شروع کر دیں۔ تبصرہ ناگزیر ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی چیز ایک پبلک کا نعرہ بن چکی ہے، چلیں آپ نے اس پہ کوئی چھوٹا موٹا کمنٹ کر لیا، لیکن شخصیات کے کاموں کو اس طرح روزمرہ زیر بحث لانا، میں اس کو غیر موضوع سمجھتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں شازیہ سعید صاحبہ، وہ اپنا سوال کر سکتی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ابھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 157، 158 اور 159، اس کا میں تھوڑا سا ٹرانسلیشن بتاتی ہوں، جو کہ غامدی صاحب کے موقف سے بالکل الگ لگ رہا ہے مجھے، تو آپ پلیز اس کو مجھے بتا دیجیے گا۔ اس کے ٹرانسلیشن میں پڑھتی ہوں، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا اسے، اور نہیں انہوں نے سولی چڑھایا اسے، اور لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے، اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، البتہ وہ شک میں ہیں، اور نہیں ان کو اس کا کوئی علم، بلکہ وہ گمان کی پیروی کرتے، اور نہیں انہوں نے قتل کیا انہیں یقینی طور پر۔ یہاں پر دیکھیں یقیناً لکھا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے انہیں اپنی طرف، الیہ،
اور ہے اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا۔ دیکھیے اگلی آیت میں بھی ہے کہ اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ۔ تو یہ آیات تو بتا رہی ہیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد قیامت سے پہلے دیکھیں ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور جو لوگ اس ٹائم اہل کتاب ایمان نہیں لائے تھے وہ پھر ضرور آپ پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے، اور پھر یہ قیامت کے دن گواہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے۔ میری بہن، آپ نے غامدی صاحب کی 23 اعتراضات سیریز میں نزول مسیح کے عنوان سے ان کی جو تفصیلی گفتگو ہے اس کو سننے کا موقع ملا آپ کو؟ وہ میں نے شارٹ نوٹ پہ سنا تھا، ان کی جو شارٹس ہیں، تو ڈیٹیل سے نہیں سن سکی وہ۔ جب ڈیٹیل سے سن لیں پھر تشریف لائیے گا انشاءاللہ۔ اس میں اگر آپ کو اس سوال میں سے کسی سوال کا جواب نہیں ملا تو میں حاضر ہوں۔ تو یہ تو ضروری ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ مطلب آپ کے خیال میں یہ آیتیں جو آپ کے سامنے ابھی آئی ہیں یہ مطلب ہمارے علم میں نہیں ہیں، مطالعے میں نہیں ہیں، یا ہم قرآن مجید کا یہ حصہ ہم تک نہیں پہنچا، یا نزول مسیح کا جو تصور علماء پیش کرتے ہیں اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ان آیات سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں پھر تو ایک چیز کو دہراؤں گا نا دوبارہ سے، اور میں وہی کام کروں گا جو کام آپ کے کرنے کا ہے، وہ خدمت مجھے کیوں انجام دینی چاہیے؟ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر میں پوری بات کیا ہے اس کو پڑھ لیں۔ یعنی یہ بات کہ ان کو قتل نہیں کیا، یہ رسالت کے ساتھ ایک خاص قانون ہے، اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ یعصمک من الناس، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا رسول کو، ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ موت ہوئی اس کا فیصلہ قرآن مجید نے کیا ہے، انی متوفیک و رافعک الیہ، میں تمہیں موت دوں گا۔ الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ سے کیا مراد ہے؟ یہ گفتگو کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کوئی اقوال زنی کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ گفتگو جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں پر جرائم بتائے ہیں اہل کتاب کے، اور پھر رسول اللہ کو مخاطب کر کے بتایا ہے کہ تم آئے ہو، تمہاری موت سے پہلے پہلے دیکھنا ہے کیا صورت ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ایک ایک کر کے تفصیل سے ہم نے 23 اعتراضات کی سیریز میں بیان کیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مختصر سی جھلک بھی دے دی، لیکن یہ تو ناگزیر ہے، اگر کوئی آیت آپ کے سامنے آئی ہے، سوال پیدا ہوا ہے، تو گھنٹہ 2 گھنٹے نکالیں زندگی کے، پہلے اس موقف کو سمجھیں، پھر تشریف لائیں، ہم حاضر ہیں جواب دینے کے لیے۔ اس پر کوئی اعتراض ہو، پہلے موقف سمجھیں کہ کیا ہے، اس پر کوئی اعتراض ہے تو حاضر ہے۔ جی بہت شکریہ شازیہ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ یہاں پر کالر ہیں ایکس مسلم، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میں جو ہوں ایک مسلم گھر میں پیدا ہوا تھا، مگر ایک سوال ہے جس کی وجہ سے میں جو ہوں اسلام سے تھوڑا الگ ہو گیا۔ ہیلو، ہاں جی، کیا کریں ہم؟ آپ کے سوال۔ وہ جو گرگٹ والا مسئلہ ہے اس میں میرا تھوڑا اعتراض ہے کہ ایسے گرگٹ کو مارنے کا حکم جو دیا گیا ہے اس میں میرا تھوڑا اعتراض ہے، وہ تھوڑا آپ بتا دیں۔ میں نے کافی لوگوں سے پوچھا ہے مگر کوئی ٹھیک سے بتا نہیں پایا۔ یعنی گرگٹ کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا آپ نے؟ نہیں وہ مظلوم تو انسان بھی ہیں، وہ مسلمان ان کو بھی مار رہے ہیں، لیکن کسی بڑی وجہ سے ہوتے نا یار، کوئی اسلام چھوڑنے گئے تھے، گرگٹ کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا۔ میری اگر دیکھا جائے تو غلطی تو اس ایک گرگٹ کی تھی، تو باقی گرگٹوں کو سزا کیوں دی جائے، یہ وجہ ہے۔ کیا ہوا گرگٹ نے؟ کیا کس کی کہاں پر آیا ہے اسلام میں گرگٹ کو مارنا؟ وہ صحیح بخاری کی وہ ہے نا حدیث، کے نام ہے اس کا 3359۔ یہ اسلام تو صحیح بخاری کا نام نہیں ہے بھائی، وہ تو قرآن مجید اور سنت کا نام ہے نا، تو اس پہ کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ یہ تو روایتیں ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں ہو بھی سکتی ہے، صحیح ہو، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس پہ تو بات کریں گے۔ وہ تو تاریخی طور پہ لوگوں نے ایک بات نقل کی ہے، اس کو دیکھ لیں گے، اس پر 10 لوگوں نے گفتگو کی ہے، مولانا مودودی نے اس کی ایک تعبیر پیش کی، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اتفاق ہو۔ یہ تو 10 چیزوں میں اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے، مجھے بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، مختلف تاریخی چیزوں میں آ جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، اسلام تو قرآن اور سنت کا نام ہے، وہ تو لوگوں نے اپنے فہم کے مطابق جو چیز انہوں نے سنی اس کو آگے رپورٹ کر دیا۔ اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحیح رپورٹنگ نہیں ہوتی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص پس منظر کی بات ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر لوگ جنرلائز کر لیتے ہیں، اور جو تاریخ نقل ہوتی ہے اس کے اندر وہ پس منظر بیان نہیں ہوتا، کوئی زہریلی چیز ہے، کوئی مضر صحت چیز ہے، کوئی آپ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئی ہے، اس کے پس منظر میں کوئی بات بیان ہوئی ہے،
اس کو اٹھا کے عموم، تو یہ تو سارا کام ہوتا رہتا ہے، اس کا دین چھوڑنے سے کیا تعلق ہے؟ مگر لوگوں نے تو اس کو ایک طرح سے حصہ بنا رکھا ہے نا، لوگ تو اسے تو لوگ اگر غلط کام کریں گے تو میں تو اس غلط کام کی تردید کروں گا نا، میں کہوں گا بھائی تم نے اسلام کا حصہ کیسے کرکٹ کو بنا لیا، کرکٹ مارنے کو؟ اسلام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے تو بتا دیا ہے بھائی کسی کی جان نہیں لے سکتے بغیر کسی وجہ کے، انسان تو انسان جانور کی نہیں لے سکتے، اس کا اسلام میں تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھی اللہ کا اذن ضروری ہے، ہم جانور کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو ہمارے پاس، تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے یہ جو چوپائے نوعیت کے جانور ہیں ان کو حلال قرار دیا ہے، تو وہ تو قرآن مجید نے تو بتایا ہے کہ کسی جانور پہ کیا انسان پر آپ ظلم کرتے ہیں، انسان پر کیا جانور پہ ظلم کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی پوری زندگی اسی میں گزری ہے، یعنی وہ پوری زندگی اسی کی وضاحت کرتے رہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے ایک بلی کو رکھا ہوا تھا، وہ اس پہ ظلم کرتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے تو بتایا کہ کسی نے کسی کتے کو قید میں رکھا، بھیجا، حبس میں رکھا، تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی۔ تو ہمارا دین تو اصول سے چلے گا نا، تو اصول میں ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ہو جس میں ایک آؤ جانوروں پہ ظلم کریں، تو پھر تو آپ کا بنتا ہے اسلام کو چھوڑ دینا۔ بس اتنی چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ گرگٹ کو یا چھپکلی کو پہلے وار میں مار دینا، یہ اطلاقی روایات ہوتی ہیں، کسی موقع پہ کسی صورتحال میں کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہوئی ہے، وہاں پر سامنے مخاطب کون موجود ہے، کوئی بچہ موجود ہے، کوئی بڑا موجود ہے، کسی کو یہ خدشہ تھا کہ وہ اس پر حملہ کر دے گا، اس پس منظر میں بات کی جاتی ہے۔ ہمیشہ جو حدیث ہوتی ہے اس کے اندر کبھی کبھی کلام کے اندر وہ عقلی امکانات موجود نہیں ہوتے، وہ آدمی کو پڑھ کے پیدا کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ہم بھی دیکھیں نا عام طور پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ میرے سامنے ایک بچہ ہے جی، کتا میرے پیچھے پڑتا، میں نے کہا تم نے کتے کو کیوں نہیں مارا؟ اب دوبارہ وہ تمہارے سامنے ہے، اس کو مار دینا۔ تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ دنیا بھر میں کتے جب بھی سامنے آئیں گے آپ نے ان کو مار دینا ہے۔ تو یہ جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بھئی چھپکلی آ گئی تمہارے سامنے تو پہلے وزن میں اس کو تم نے اس کو مار دینا ہے، تو وہ اطلاقی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ ساری کنڈیشنز شامل کرنی چاہیے جو ہم اپنی گفتگو میں کر رہے ہوتے ہیں۔ حسن بھائی، السلام۔ اچھا حسن بھائی، میرا ایک سوال مطلب ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے کہ میں گاندھی صاحب کا سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو خدا کی ذات ہے وہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے، تو مطلب جب بھی کوئی کاز اینڈ افیکٹ ہوتی ہے، علت المعلول ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جیسے اب بھی کوئی فیل ہوتا ہے، ایکشن ریکوائر چینج، فزکس کے اندر بھی جب کوئی ایکشن ہوتا ہے اس میں چینج ہے، تغیر آتا ہے، تو جب خدا نے فیصلہ کیا تو تخلیق کرے گا، پھر اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کی کائنات کی کریشن کی صورت میں، تو اس میں اس کے ذات کے اندر تغیر آیا، اس نے ایک فیل کیا، تو فیل بغیر وقت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے تو اس نے یہ ارادہ کیسے کیا؟ کیونکہ یہ بھی ایکشن ہے، پھر اس کے اندر تغیر پیدا ہوا، اس ارادے کو امپلیمنٹ کیا۔ تو پھر دوسری چیز قرآن شریف بھی کہتا ہے کہ گاڈ ڈز ناٹ چینج، کہ خدا کی ذات میں تبدیلی نہیں آتی کیونکہ الٹیمیٹ پرفیکشن کے اوپر ہے۔ تو ایک پھر اگر تغیر نہیں آتا تو یہ تو چینج آیا نا کہ ایک مومنٹ پہ اس نے ڈیسائیڈ کیا، پھر ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کیا، اور یہ بھی بغیر ٹائم کے ہو رہا ہے۔ تو اس والے سے پھر بحثیں بھی رہی ہیں کہ آپ کائنات کو بھی خدا کا ازلی مان لو کہ یہ سملٹینیس کازیشن تھی، کہ جب سے کائنات تھی، جب سے خدا تھا اس کا ازلی ظہور کائنات کی صورت میں ہوا۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بغیر وقت کے اس نے کریٹ کیسے کر دیا؟ کیونکہ کسی بھی فیل کے لیے آپ کو تغیر اور تبدیلی چاہیے۔ دیکھیے یہ جو عام طور پہ اس طرح کے دعوے لوگ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کیسے معاملات کیے تھے، اس کے لیے اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بنائے علم کیا ہے۔ یعنی میں اگر تو اس وقت موجود ہوں تو مشاہدے کی بنیاد پہ میں ایک فیصلہ کر کے بتاؤں گا کہ ایسے خدا نے یہ کام کیا۔ اچھا اگر میں نہیں موجود، ظاہری بات ہے، میں تو ہم میں سے کوئی شخص موجود نہیں تھا، تو دوسری بنا استدلال کیا ہوگی؟ ایک عقلی نوعیت کا استنباط۔ تو عقلی استنباط جو ہے وہ خود پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ نے کن پیرامیٹرز کے اوپر یہ عقلی انفرنس کی ہے، استنباط کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے جو ہمیں بات کہی ہے نا وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، میری طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس پر تم اپنے معاملات، اپنے عالم طبیعات کے اندر قیاسات کے گھوڑے دوڑا کر میرے معاملات کا فیصلہ کرو۔ یہ اس نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اب جب وہ ہمیشہ سے ہے تو گویا مجھے اس کی کوئی ابتدا نہیں ماننی۔ جب میں ابتدا نہیں مانتا تو گویا میں یہ کہتا ہوں کہ زمانے کی تو ابتدا ہے، زمانہ موجود تھا تو زمانے کی ابتدا ہے، مکان ہے تو مکان کی کوئی ابتدا ہوگی۔ تو اب آپ یا تو اس کو اس کے اندر مانیں، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ان سب سے ماورا ہے، گویا اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ازل سے ہے۔ اب وہ اگر ازل سے ہے تو یہ دعویٰ تو اس نے اپنے بارے میں کر دیا،
کیا کائنات بھی ازل سے ہے؟ میرے مشاہدے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، چنانچہ میں کائنات کے بارے میں بھی مجبور ہوتا ہوں کہ اس کے بیان پر اکتفا کروں۔ اس کا بیان کیا ہے؟ اس کا بیان یہ ہے کہ میں نے اس کو وجود پذیر کیا، گویا اس کی ابتدا میں نے کی۔ کیسے کی؟ اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان تخلیق کیا، اس سے پہلے زمان و مکان بنا ہوا تھا، یہ کوئی بھی چیز ہمارے احاطہ علم میں نہیں آتی۔ نہیں میں نے جب وہ ہمارا ویڈیو سنی تھی، سوری میں نے ایک ویڈیو سنی جس میں گاندھی صاحب کہہ رہے تھے کہ گاڈ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے، وہ مطلب اپنے جب یہ بات کہی جاتی ہے، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے، تو اصل میں ہمارے ٹائم اور اسپیس کے اندر ابتدا پیدا کرنی پڑتی ہے، یعنی جہاں زمان ہوگا وہاں پر قیودات آئیں گی، گویا یہاں سے زمان شروع ہوا یہاں پر پہنچا، تو خدا کو اگر ہم اس کے اندر لے کر آئیں گے تو گویا خدا کو بھی محدود کر دیا ہم نے۔ تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ خدا ان کا بھی خالق ہے، خدا جب ان کا بھی خالق ہے تو گویا وہ ان سے باہر کھڑا ہوا ہے۔ جب ہم اس کو اندر لے آئیں گے تو اس کا مطلب خدا خود اس کے اندر کھڑا ہوا ہے، تو اس پہ وہ محدودیت طاری ہو جائے گی جس کی نفی خود قرآن مجید کر رہا ہے۔ کیفیات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس پہ کوئی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ابتدا میں یہ کیسے ہوا ہوگا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا، میرے لیے حقیقت میرا وجود ہے، میں زمان و مکان میں کھڑا ہوا ہوں، خدا تعالیٰ کے کیا معاملات ہیں میرے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں ہے کہ میں ایک قدم بھی اس کے اندر بڑھا سکوں۔ آپ کے پاس کوئی ہو، آپ اس میں قیاسات کے گھوڑے دوڑائیں، مطلب کر ہی نہیں سکتے کچھ بھی، ہمیں کیا پتہ یار، آپس کی بات ہے، ہمیں کیا پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی ابتدا کی تو اس وقت زمان کو پیدا کیا، مکان کے بارے میں تو کہہ رہا ہے میں نے ابتدا کی، اب وہ تغیرات کے نتیجے میں زمان پیدا ہو گیا جو کائنات بن گئی تھی، اس سے پہلے کیا صورتحال تھی، اس کا اپنا زمان و مکان تھا، اس نے تخلیق کیا ہوا تھا۔ خود تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ میرے جو ایام ہیں وہ تمہارے ایام سے بہت مختلف ہیں، تو اس کا زمان و مکان الگ ہے۔ تھا کہ نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا زمانہ مکان الگ بھی تھا تو پھر وہ بھی کسی ٹائم اور اسپیس میں باؤنڈ تھا نا، چاہے وہ یہی تو بات ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کچھ کہنے کی کوئی ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے نا۔ الگ تھا یہ تو اس نے بتا دیا، اب وہ کب سے تھا، وہ اس نے تخلیق کیا تھا یا اس میں بھی وہ پہلے سے موجود تھا، کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ اندر اتریں اس کے، کوئی بنائے علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکیں سوائے اس کی خبر کے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر، ٹھیک ہے جی بہت شکریہ یحییٰ صاحب۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ پرویز صاحب ہیں، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن صاحب، میں سعودی سے بات کر رہا ہوں اور نومبر 2024 میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، گاندھی صاحب بھی آئے تھے اور اس سے پہلے بھی ایک بار ایئرپورٹ پہ ملنے آیا تھا، اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ میں آپ سے واپس ایک بار مخاطب ہوں، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور گاندھی صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ میرا سوال یہ تھا حسن بھائی کہ یہاں سعودی میں دیکھتا ہوں بہت ساری فیملیز ہیں، میں جانتا ہوں جن کو، اور کچھ لوگوں سے وہ بھی ہوا کہ رابطہ بھی ہوا، وہ پریکٹس میں ہمیشہ آگے ہیں، نمازیں ٹائم پہ ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج کئی بار کیے جا چکے ہیں، اور عمرہ کی تو گنتی نہیں ہے، اور رمضان کی اکثر تراویح وہ یا تو مسجد نبی میں پڑھتے ہیں یا حرم میں پڑھتے ہیں ہر سال، اور یہیں پلے بڑے ہیں، تو زندگی کے 20-25 سال انہوں نے یہ سب کام کیے ہیں۔ لیکن میں جو گاندھی صاحب نے بتایا کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ اس دین پہ آپ عمل کریں گے تو تزکیہ نفس ہو جائے گا، لیکن میں تزکیہ نفس میں ان کو بہت دور دیکھتا ہوں، اور ایک عام آدمی جو کہیں دور دراز علاقے میں، اس کا نفس زیادہ پاکیزہ نظر آتا ہے مجھے، اس کی نیتیں زیادہ صاف نظر آتی ہیں، اور ان لوگوں نے جو پریکٹس کرتے رہے یہاں، اور سعودی جیسے مقام پہ اور مسجدیں ایسی پاک مسجدوں میں لگاتار پریکٹس کرتے رہے، لیکن میں ان میں تزکیہ نفس کا بہت کم احساس دیکھتا ہوں، اور ایک عام دوسرا مسلمان بھی، یا ایون مجھے کئی دوسرے انسان بھی ملتے ہیں جن کا دل مجھے زیادہ صاف نظر آتا ہے، ان کی نیتیں صاف نظر آتی ہے، ان کے اعمال اچھے نظر آتے ہیں، ان میں انسانیت اچھی نظر آتی ہے، اور یہاں رہ کے بھی لوگوں میں یہ چیز ڈیولپ نہیں ہو پاتی۔ جو میں اس کو اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں جو گاندھی صاحب نے کہا تھا کہ اس دین پہ چلنے سے تزکیہ حاصل ہوگا، لیکن وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو یہ چیز مجھے مایوس کرتی ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، میں اس کو اس سے بھی ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہی معاملہ امام غزالی کے ٹائم میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ لوگ دین پہ باہری طور پہ پریکٹس تو کر رہے ہیں لیکن اندر ان کا باطن صاف نہیں ہو پا رہا ہے، اور اسی لیے شاید انہوں نے ایک نئی چیز جو ایک رد عمل میں نکلی، اور وہ صوفیہ کے معاملے میں زیادہ گئے۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ میں ابھی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ پریکٹس کرنے کے باوجود تزکیہ نفس نہیں مل رہا لوگوں کو۔ یہ میرا سوال۔ اس میں دو چیزیں ہیں میرے محترم، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں نا جب کبھی بعض لوگوں سے بعض معاملات میں کوئی تلخی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بالعموم ہم
اپنے جو تجربہ یا مشاہدہ ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت کے اندر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز سے متاثر ہو یا اس کی انا مجروح ہو یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو یا وہ کسی چیز کے، تو ایک شدت پیدا ہوتی ہے، ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ نا اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور رد عمل کی نفسیات کیا کرتی ہے، وہ چیزوں کو جنرلائز کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے، آپ مثال طور پہ آپ نے حوالہ دیا سعودی عرب میں کروڑوں کی تعداد میں افراد ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اور ان افراد کے اندر ہم میں سے کسی شخص نے ان کے سارے احوال کا جائزہ نہیں لیا۔ بیسیوں لوگ ملتے ہیں جو ان میں سے کئی لوگوں کی اس طرح کی نیکی کی تلقین ہمیں سناتے ہیں کہ بھائی وہ اتنے نیک تھے کہ انہوں نے اپنا سارا مال اٹھا کے دے دیا۔ تو ہمیں کبھی بھی نا جنرلائز نہیں کرنا چاہیے اپنے تجربات کو کسی بھی قوم کے بارے میں۔ میں آپ کو ایک دلچسپ سناتا ہوں واقعہ، مجھے زندگی میں بڑا سبق حاصل ہوا۔ ایک زمانے میں اسلام آباد میں جب میں رہتا تھا تو ایک ایمبیسی سے ایک دعوت نامہ موصول ہوا کہ ایک سائیکلسٹ جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، جو دنیا بھر میں ایک میاں بیوی ہیں سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، نیوزی لینڈ کے تھے وہ، تو آپ بھی آئیے وہاں پر ان سے ملیں۔ تو میں وہاں گیا تو انہوں نے گفتگو کی، بہت سارے لوگوں نے، تو سائیکلسٹ جو تھے دونوں نے، انہوں نے بھی اپنے تجربات شیئر کیے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا بھئی آپ نے دنیا میں پتہ نہیں کچھ 100 کے زیادہ ممالک سے وہ سفر کر کے آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار آپ نے دنیا میں اتنا سفر کیا، تو سفر میں کوئی ایک چیز جو بہت بڑا سبق آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ ہر جگہ نظر آیا ہو تو وہ کو ہم سے آپ شیئر کریں، جو ہم نے تو اتنا سفر نہیں کیا، شاید آپ نے کوئی نیا سبق سیکھا ہو۔ تو اس نے ایک واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ میں چونکہ ہم جب بھی کہیں سفر کرنے جاتے ہیں سائیکل پہ تو ہم کسی علاقے میں جانے سے پہلے وہاں کا جو پولیس اسٹیشن ہوتا ہے وہاں جا کے معلومات کرتے ہیں کہ بھائی یہ جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں یہاں کے لوگ کیسے ہیں، خدا نخواستہ یہاں پہ رات آ گئی تو ہم کیا کریں گے۔ تو ایک علاقے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا، پھر لوکل اتھارٹیز سے پوچھا، پھر سب نے ہمیں کہا، ترکی سے آگے نکل کے کردوں کے اوپر کا علاقہ تھا، وہاں پر ایک قوم آباد تھی، تو سب نے یہی کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اندھیرے کے بعد وہاں مت جانا، تو کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ تو اتنے ظالم وحشی درندے ہیں کہ وہ تو مار کے تمہیں کچا چبا کے کھا جائیں گے۔ تو یہی کہتا ہے کہ بھئی ہمیں جب پتہ چل گیا تو ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم جو ہیں وہ اندھیرے سے پہلے اس علاقے سے یا تو باہر نکل جائیں یا اس سے پہلے کہیں پہ رک جائیں، تو ہم رک گئے تو ہم نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ ہوٹل وہاں کو تھا نہیں، اور اندر سے ایک بندہ نکلا، ہم نے بتایا بھی ہم سائیکلسٹ ہیں اور ہم نہیں جا سکتے اس علاقے میں، تو رات آ گئی تو پلیز آپ ہمارا خیال رکھیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، کہتا ہے ہمیں رکھا، ہماری مہمانداری کی، کھلایا پلایا، خدمت جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ تو صبح کہتے ہیں نکلتے ہوئے ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ بھئی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری جان بچائی، ورنہ اگر ہم اس علاقے میں پہنچ جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو نکلتے ہوئے کہتے ہیں میزبان نے مجھے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ اسی علاقے میں موجود ہیں، اسی علاقے میں موجود ہیں جس علاقے کے بارے میں۔ تو اس نے یہ بتایا سائیکل، اس نے کہا میں نے زندگی کا یہ سبق سیکھا کہ قوموں کے بارے میں کبھی کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے تصورات ہمارے یہاں بن جاتے ہیں اور ہم اس کو اتنا جنرلائز کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ وحشی درندے ہیں مجھے کھا جائیں گے، انہوں نے میرا جو اکرام کیا وہ 100 ممالک کے سفر میں کسی نے نہیں کیا۔ تو میں نے بھی اس سے یہی سبق سیکھا ہے کہ آپ لوگ، ہم میں سے ہر شخص، امریکہ میں آپ رہتے ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں اکثر، یعنی 35 کروڑ کی آبادی ہے، کسی ایک شخص دو لوگوں سے آپ کو کوئی غلط معاملہ، ہر سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ اپنی جگہ بناتا ہے، ہر جگہ بناتا ہے۔ وہ دیکھیں مدینے کی اتنی سی بستی تھی، وہاں پر شیطان نے جگہ بنا لی اور منافقین کو پیدا کر دیا۔ تو اور پھر آپ عمومی طور پہ دنیا میں دیکھیں، اب دیکھیں جو باہر کے مذاہب کے لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو اس طرح دیکھتے ہیں، ایک دو چار لوگوں کے کچھ ایکٹس ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں پوری۔ تو ہمیں کبھی بھی قوم کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین پر عمل درآمد وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ تو دین کا ایک جز ہے جس کی آپ نے مثال دی، نماز پڑھنا۔ دین تو اس سے آگے کی بھی چیز ہے نا، دین پہ عمل درآمد صرف عبادات تو نہیں ہے، وہ تو خود دین نے بتایا ہے کہ بھائی 6 چیزیں جو گن کے بتا دی ہیں کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عنکم الفحشاء والمنکر والبغی، تو یہ دین ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو اس پر بھی عمل درآمد ہوگا تو پھر تزکیہ پیدا ہوگا۔ پورے دین پر عمل درآمد کرنا، دین پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے ایک چیز اٹھا لی، دوسری جگہ پہ دوسری سے رکھ لی۔ تو یہ وجہ ہے۔ اور ایک چیز جو عمومی طور پہ مسلمانوں کی، اگر آپ نے معاشرت کو بھی دیکھنا ہے یا قومی سطح پہ بھی تجزیہ کرتے ہیں، سوسائٹی کے تجزیات ہوتے ہیں، تو اس میں جو پہلو ہے وہ یہ کہ دین کی جو اسپرٹ ہے وہ آخرت اورینٹیشن کے بجائے وہ دنیا اورینٹیڈ ہو گئی ہے۔
تو ہم دنیا میں نتائج حاصل کرنے کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں، دیندار لوگ بھی وہاں زیادہ بڑھتے ہیں، وہ حکومت کا قیام، وہ طاقت کا حصول، وہ دنیا پہ دھاک بٹھانا، تو وہ روح کمزور ہوئی ہے، اور وہ روح کمزور ہوئی ہے سیاسی اسلام کی جو تحریکیں ہیں، یا بالخصوص مسلمانوں کو جب زوال آشنا ہونا پڑا ہے، اس کے بعد جو محرومی کی کوکھ سے تحریکیں اٹھی ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بھئی ہم سب کا امتحان ہے دنیا میں، ہم اگر عرب میں ہیں، ہمیں کوئی لگتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق پر قائم رہیں، ہم نمونہ بنیں ان کے لیے۔ جی شکریہ جی بہت شکریہ پرویز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ کالر ذیشان صاحب، اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ اللہ پاک کی محبت کے لیے ایسے کون سے عمل کہیں جو اللہ پاک ہم سے محبت کرے اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں اور بھی بڑھے؟ اور کبھی کبھار میں زبور پڑھتا ہوں، اللہ کی مطلب داؤد علیہ السلام کی جو مضامین تھے ان کو پڑھتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو کیا پڑھ سکتے ہیں ایسے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کے اندر یہ معمول رہا، تابعین کے اندر یہ معمول رہا، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان کو اللہ کے پیغمبروں پہ نازل کیا گیا، قرآن مجید نے بتایا ہے، ان کے اندر نور ہے، ان کے اندر ہدایت ہے، ان کو پڑھنا چاہیے ہمیں۔ ہمیشہ ہماری امت کے اندر تو لوگ پڑھتے چلے آئے ہیں، تو آج کل لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہنا شروع کی ہیں۔ باقاعدہ تابعین کے اندر تو ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ ایسا قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے اس طرح سے انجیل کا ختم کرتے تھے، پڑھتے تھے اس کو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، ان سے ہدایت حاصل کرنا، اس میں اللہ کا کلام ہے، بس یہ ہے کہ وہ اوریجنل زبان میں چونکہ محفوظ نہیں ہے، تراجم ہوئے ہیں، تو اب ویریفیکیشن کا عمل صرف قرآن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں آپ ویریفائی کریں تو اس میں جو تاریخ کا حصہ اس کو الگ کر کے، وہ تو ہمارے یہاں بھی جو تاریخ ہے اس کو آپ دیکھیے، اس کے اندر کیا کیا لوگ چیزیں نکال لیتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب اس کی بنیاد پہ ایمان چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، تو تاریخ انجیل کے اندر بھی اس کو نکال کے جو کلام مقدس، جو زندہ کلام کے نام سے الگ سے بھی وہ شائع کرتے ہیں، اس کو آپ پڑھیں، اس کے اندر روحانیت ہے، بڑی معرفت کی باتیں ہیں، اور وہ خدا کا کلام ہے، خدا کے پیغمبروں پہ نازل ہوا ہے، اور وہ بالکل پاک ہے۔ جو انحرافات ان روایت کے ماننے والوں لوگوں نے پیدا کی ہیں اس سے بالکل پاک ہے، اس میں کہیں پر ادنا شائبہ بھی نہیں ہے شرک کا، ادنا شائبہ بھی نہیں ہے نسخ شریعت کا، ادنا شائبہ بھی نہیں ہے کفارے کے عقیدے کا۔ وہ تو اللہ کی ہدایت ہے، اور اس میں بڑی ہی روحانیت کی چیزیں ہیں، لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں اس طرح سے، تو ان کو پڑھنا چاہیے ضرور۔ پر آپ سنیں گے اس وقت پنیکل ہے، آپ اگر بائبل کے اندر سرمن آف دی ماؤنٹ پڑھتے ہیں، جو جس کو کہتے ہیں پہاڑی کا واس، آپ پڑھیں پورے دین کی، جو اللہ کا دین ابتدا سے انتہا تک ایک ہی راہ ہے، اس کی دعوت کا خلاصہ ہے وہ جو پہاڑی کا واز ہے، تو ضرور اس کو پڑھیں۔ باقی دیکھیں اللہ کے ساتھ جو انسان کی محبت ہے نا، انسان بہت کمپلیکس مخلوق ہے، اس کے اندر جبلت ہے، اس کے اندر داعیات ہیں، پھر وہ باہر کھڑا ہوتا ہے سوسائٹی میں تو رغبات، لذات، شہوات کا ایک چیلنج ہے، پھر انا اس کے اندر موجود ہے، تفوق کی جبلت موجود ہے، بھوک کی جبلت موجود ہے، پھر رشتے ہیں ان کو نبھانا ہے، پھر لوگوں کی اس سے توقعات ہے، پھر وہ سوسائٹی میں ایک شخص کے طور پہ کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کو، تو یہ ایک اتنا کمپلیکس امتحان ہے کہ اس میں اصل میں اللہ کی محبت کا اگر آپ نے صحیح طور پہ حامل بننا ہے تو تمام چیلنجز میں آپ نے پورا اترنا ہے۔ تو وہ پورا اترنے کے لیے بہت ریاضت درکار ہے، اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا کہ آپ ہر جگہ پر بھی، کیونکہ اللہ سے محبت کوئی مطلب وہ ایک کسی معشوق سے دعوی محبت تو نہیں ہے، وہ تو محبت کا اظہار ہونا ہے، یعنی اگر میں اللہ کی ہدایت پر عمل کرتا ہوں تو گویا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ان ہدایات کو پھر زندگی میں اپنانا یہ ایک مشق اور بڑا جان گسل کام ہے، بڑا محنت طلب کام ہے۔ تو اس میں جو اچھا طریقہ ہے جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں وہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، وہ پھر یہ جو چیلنجز آپ کو روزمرہ درپیش آتے ہیں ان کے اندر آپ کو ایک مستحکم انداز میں کھڑے ہونے کی ایک ملکہ ہے جو آپ کے اندر پیدا کریں گے۔ جی بہت شکریہ ذیشان صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ کالر ہیں عاطف بن نصیب صاحب، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میری ایک کویسچن ہے خلافت سسٹم پہ۔ سر جیسے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے حدیث، اس میں صاف صاف ہے کہ ہمارے نسل یا ہمارے یہاں سے 12 خلافت سسٹم آئیں گے، لیکن ہم حقیقت طور پہ دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن، یہ 5 ہو گئے، اور لاسٹ ایک خلیفہ کا نام آتا ہے جن کا امام مہدی علیہ السلام، یہ 6 ہو گئے۔ اب باقی کے خلیفہ کہاں گئے؟ اور باقی کے خلیفہ کا معلوم نہیں، لیکن ایک اور حدیث آتا ہے کہ اتنے سال
ان کی خلافت قائم رہے گی، اتنے سال ان کی خلافت قائم رہے گی، پھر حضرت معاویہ کا جو سسٹم ہے کنگڈم والا سسٹم پھر وہ آئے گا، پھر ماڈرن گورنمنٹ سسٹم آئے گا، پھر جا کے یہ ختم ہوگا، تب جا کے اہل بیت علیہ السلام کی خلافت آئے گی. تو بیچ والے خلافت خلیفہ گئے کہاں؟ روایت کے اندر آتا ہے 12 خلفاء جو ہیں وہ کہا جاتا ہے نمائندوں کو، یعنی اصطلاح یہ بنی ہے جو لوگ حکومت کرتے ہیں، اور حکومت کرنے والے وہ جو 12 خلفاء ہیں لوگ ان کو منطبق کرتے ہیں. علماء نے ان کا انطباق کیا ہے، بنو امیہ کے جو خلفاء تھے ان کو بھی اسی میں سے انہوں نے شامل کیا ہے. تو خلفاء تو آتے رہے ہیں اس کے بعد، یعنی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس کے بعد خلافت آئی ہے، اور خلافت کے بعد جو ہے وہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اس سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی خلیفہ ہی تھے. سیدنا امیر معاویہ بھی خلیفہ ہی تھے. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے حکمران، وہ لوگ جو حکومت کرتے ہیں ان کو خلیفہ کہا جاتا. جی سر بہت شکریہ. سر تو یہاں پہ کویشچن آرام سے اٹھتا ہے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک خلیفہ تھے تو اس کا مطلب کہ یزید بن معاویہ بھی خلیفہ تھا. اگر اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ایز اے خلافت تو امام حسین ابن طالب علیہ السلام ان کے خلاف کیوں اٹھتے ہیں؟ ان کی خلافت کوئی بھائی خلافت کوئی سسٹم نہیں ہے، خلافت کوئی دینی منصب نہیں ہے. جو ہمارے ہاں لوگوں نے برآمد کیا ہے کہ خلافت کوئی منصب ہے، کوئی سسٹم ہے. خلیفہ کہا جاتا ہے اس شخص کو جو کسی کا نائب بنتا ہے. سیدنا عثمان تھے وہ بھی خلیفہ تھے، سیدنا عمر تھے وہ بھی خلیفہ تھے. خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو پیچھے آپ کا قائم مقام بنتا ہے، نیابت قبول کرتا ہے. تو خلافت کوئی سسٹم نہیں ہے، خلافت نام ہے کسی چیز کے قائم مقامی کا. قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں کس معنی ہے؟ صاحب اقتدار کے معنی میں. انسان کو خلیفہ، ہم سب خلیفہ ہیں ایک لحاظ سے. آپ دیکھیں صاحب اقتدار مخلوق بنانے کا اللہ نے کہا میں عزم کرتا ہوں. تو جتنے لوگ آئے وہ حکمران تھے، حکمران کو عربی میں خلیفہ کہتے ہیں. تو جو سیدنا امیر معاویہ تھے وہ بھی خلیفہ تھے. اس کے بعد انہوں نے جن کو مقرر کیا وہ بھی خلیفہ تھے. ان کے مابین اور سیدنا حسین کے مابین جو تنازع ہوا وہ کوئی خلافت اور امامت کا تنازع نہیں تھا، وہ ایک سیاسی تنازع تھا. اس پر بڑی تفصیلی ہم نے گفتگو کی ہوئی ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں. جی بہت شکریہ حسن بھائی. عاطف بھی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. ہم یہیں پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.